بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، یہ دن، یہ رات، یہاں تک کہ ہمارا وجود، ہمارے بدن کا ہر حصہ، چاہے وہ کان ہو یا آنکھیں ہوں یا ناک ہو یا زبان ہو یا دانت ہوں یا دماغ ہو، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم جو سانس چھوڑتے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو احساس ہوگا ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ ناظرین، ہم جو سانس لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر سانس اندر نہ لے پائیں تب بھی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تب بھی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور آکسیجن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ درختوں سے۔ اور درختوں کو، جنگلات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور سانس لے کر جو اندر سے ہم نکالتے ہیں اسے کاربن ڈائی آکسائڈ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ نکلے پھر بھی ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستہ میں فرماتے ہیں، ہر نفسے کی فرو می رود ممد حیات است و چوں بر می آید مفرح ذات است، پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب است۔ جو سانس کی اندر جاتی ہے زندگی کو بڑھانے والی ہوتی ہے، گویا زندگی میں معاون و مددگار ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے تو روح کو فرحت و خوشی بخشنے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ اور یہ بات بھی کھلی ہوئی ہے کہ جس نعمت کی انسان کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا ہی زیادہ قریب کر دیا۔ مثال کے طور پر انسان کو پانی اور ہوا دونوں کی ضرورت ہے۔ انسان نہ تو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی ہوا کے بغیر، مگر پانی کے بغیر ایک انسان تقریباً 4-5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر 5 منٹ کے اندر انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو وافر مقدار میں پھیلا دیا کہ اے انسان، اگر تجھے پانی پینا ہو تو پانی تیرے پاس چل کر نہیں آئے گا، تجھے پانی کے پاس جانا پڑے گا، مگر چونکہ ہوا کے بغیر تیری زندگی دوبھر ہو جائے گی، اس لیے ہوا کے پاس تجھے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہوا کو تیرے قریب کر دیا گیا ہے تاکہ تو جہاں بھی ہو وہاں تجھے ہوا ملتی رہے۔ ناظرین، اسی طرح سانس کے علاوہ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اور بھی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس نعمت سے محروم رکھے تو وہ شخص اس نعمت کی اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں ایک حدیث شریف کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابھی میرے دوست
جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے ان للہ عبدا من عبیدہ عبد اللہ تعالی 500 سنۃ علی رأس جبل فی البحر۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 500 سال تک سمندر کے بیچ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہیں پہاڑ سے پانی نکال کر اس کے پانی پینے کا بندوبست فرمایا، اور ایک انار کا درخت اگایا جس میں روزانہ شام کو پھل آتے، اور وہ تر و تازہ پھل کھاتا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا۔ سأل ربہ عز وجل عند وقت الاجل ان یقبضہ ساجدا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، موت کے وقت جب میری روح نکالی جائے تو میں اس وقت سجدے میں رہوں، یعنی جب میں سجدے میں رہوں تب میری روح نکالی جائے اور مجھے زمین کی کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو اس وقت وہ بندہ سجدے کی حالت میں تھا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو۔ فیقول ربی بل بعملی، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، مجھے تیری رحمت کے سبب نہیں بلکہ مجھے تو اپنی اس 500 سالہ عبادت کی بدولت جنت میں جانا ہے جو میں نے دنیا میں کی ہے۔ فیقول الرب ادخلوا عبد الجنت برحمتی، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں لے جاؤ۔ فیقول یا ربی بل بعملی، وہ بندہ پھر کہے گا نہیں نہیں، مجھے اپنے عمل کے سبب جنت میں جانا ہے۔ فیقول الرب ادخلوا عبد الجنت برحمتی، اللہ تبارک و تعالی تیسری مرتبہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ فیقول ربی بل بعملی، وہ بندہ پھر کہے گا مجھے تو اپنی عبادت کے سبب ہی جنت میں جانا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل للملائکہ، اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا قایسوا عبدی بنعمتی علیہ و بعملہ، فرشتوں میرے اس بندے کے 500 سالہ عبادت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو، اور میں نے جو اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں ان میں سے صرف ایک نعمت کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو۔ فرشتے ایسا کریں گے کہ ترازو کے ایک پلے میں اس کی 500 سالہ عبادت کو رکھیں گے اور دوسرے پلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ کو رکھیں گے۔ فتوجد نعمت البصری قد احاطت بعبادت 500 سنۃ، تو آنکھ کی نعمت ہی اکیلے اس کی 500 سالہ عبادت پر بھاری پڑ جائے گی، بقیہ نعمتوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ادخلوا عبد النار، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اب اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگے گا ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے رب مجھے میری عبادتوں کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کو چھوڑ دو، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا یا عبدی من خلقک ولم تک شیئا، اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فیقول، وہ بندہ کہے گا انت یا رب، اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا۔ فیقول کان ذالک من قبلک او برحمتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اے میرے بندے یہ بتا یہ تیری طرف سے ہوا یا میری رحمت سے ہوا؟ فیقول بل برحمتک، وہ بندہ کہے گا تو نے اپنی رحمت سے ہمیں پیدا فرمایا۔ فیقول من قواک لعبادت 500 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے تجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ فیقول انت یا ربی، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت تو نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے پہاڑ کے درمیان غار کے اندر کس نے اتارا، اور کھارے پانی میں سے تیرے لیے میٹھا پانی کس نے نکالا تھا، اور ہر رات تیرے لیے انار کون مہیا کرتا تھا، اور تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ میں تجھے سجدے کی حالت میں موت دوں، یہ سب تیرے لیے کس نے کیا؟ فیقول انت یا ربی، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب یہ سب تو نے میرے لیے کیا۔ فقال اللہ عز وجل فذلک برحمتی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے یہ سب میری رحمت کے سبب تھا، وبرحمتی ادخلک الجنہ، اور سن میں تجھے اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ادخلوا عبد الجنہ، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اس خوش نصیب بندے کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی منحصر ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔